حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر بہت نرم و نازک تھا۔ میں نے ریشمی کپڑے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا۔ آپ کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی خوشبو نہیں سونگھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں یہ بھی ہے کہ آپ کا سایہ نہ تھا۔ سورج، چاند یا کسی بھی روشنی میں سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ آپ کا قد درمیانہ۔ آپ کا معجزہ یہ تھا کہ جب آپ الگ ہوتے تو درازی مائل درمیانہ قد والے ہوتے، اور جب قافلے کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ چلتے یا بیٹھتے تو سب سے بلند دکھائی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور بڑا تھا، زلفیں ہلکی گھنگریالی تھی۔ آپ کا چہرہ مبارک جمال الہی کا آئینہ تھا، یوں چمکتا جیسے 14ویں کا چاند۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کا رنگ نہ تو چونے کی طرح بالکل سفید تھا، نہ ہی گندمی تھا، بلکہ سرخ و سفید اور چمکدار چہرے کے مالک تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کے مبارک ابرو دراز اور باریک تھے، دونوں ایسے تھے کہ دور سے ملے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ ان کے درمیان میں رگ جو کہ غصے کے وقت ابھر آتی تھی بہت خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ مبارک آنکھیں بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرمگی تھیں۔ آنکھوں کا معجزہ یہ تھا کہ جس طرح آپ سامنے والی چیزوں کو دیکھ لیا کرتے تھے، ایسے ہی اپنے سے پیچھے کی چیزیں بھی مشاہدہ فرما لیتے تھے۔ آنکھوں کی طرح مبارک کان بھی معجزانہ شان والے تھے۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا، میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور میں ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی روشن اور کشادہ تھی۔ آپ کے مبارک رخسار نرم و نازک اور ہموار تھے۔ دندان اقدس کشادہ اور روشن تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو اگلے دونوں دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا تھا۔ جب آپ اندھیرے میں مسکرا دیتے تو ہر طرف روشنی ہو جاتی تھی۔ آپ کی مبارک زبان وحی الہی کی ترجمان اور فصاحت و بلاغت میں عالیشان تھی۔ بڑے بڑے فصحاء آپ کا کلام سنتے تو دنگ رہ جاتے۔ آپ کی مبارک آواز بہت خوبصورت، اور اس کا کمال یہ تھا کہ خطبوں میں دور و نزدیک والے سب یکساں اپنی اپنی جگہ پر آپ کا مقدس کلام سن لیا کرتے تھے۔ آپ کے مبارک ہاتھ بہت نرم و نازک اور ملائم تھے۔ جس شخص سے مصافحہ فرماتے وہ دن بھر ہاتھوں کو خوشبودار پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک چوڑے اور گوچ سے بھرے ہوئے تھے۔ پاؤں کی نرمی اور نزاکت کا حال یہ تھا کہ پانی نہیں ٹھہرتا تھا۔ آپ چلنے میں بڑے وقار کے ساتھ قدم شریف کو زمین پر رکھتے، جب چلتے تو یوں لگتا جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے ہوں۔ ہر قدم جما کر رکھتے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ غذاؤں کے متعلق آیا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سادگی، عاجزی اور زہد کا مکمل نمونہ تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے کبھی لذیذہ غذاؤں کی طرف توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک کہ زندگی بھر کبھی چپاتی تناول نہیں فرمائی۔ اس کے باوجود آپ غذا کے بارے میں بڑے نفیس مزاج تھے۔ عرب میں ایک کھانا جو گھی، پنیر اور کھجور ملا کر پکایا جاتا ہے، اسے حویز کہتے ہیں، آپ اسے بڑی رغبت سے تناول فرماتے تھے۔ سالنوں میں آپ کو گوشت، سرکہ، شہد، روغن زیتون اور کدو شریف خصوصیت کے ساتھ مرغوب تھے۔ کھجور اور ستو بھی بکثرت تناول فرماتے تھے۔ آپ کو ٹھنڈا میٹھا پانی بہت مرغوب تھا۔ دودھ میں کبھی پانی ملا کر اور کبھی خالص دودھ نوش فرماتے تھے۔ آپ جو کچھ بھی نوش فرماتے 3 سانسوں میں نوش فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا پسندیدہ لباس زیادہ تر سوتی ہوتا تھا۔ کسی خاص لباس کی پابندی نہیں فرماتے تھے۔ جبہ، قبا، پیرہن، تہبند، حلہ، چادر، امامہ، ٹوپی اور موزہ، ان سب کو آپ نے شرف بخشا اور زیب تن فرمایا۔ رنگوں میں سفید کپڑا آپ کو زیادہ پسند تھا۔ ایک روایت کے مطابق سبز رنگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سواریوں میں گھوڑے آپ کو بہت پسند تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ، خچر اور دراز گوش پر بھی سواری فرمائی۔ حسن صورت کے ساتھ ساتھ حسن سیرت میں بھی آپ بے مثل و بے مثال تھے۔ آپ کمزوروں کی مدد فرماتے، اپنوں کو تو کیا دشمنوں پر بھی نرمی فرماتے، عاجزی و انکساری فرمانے والے، اپنی ذات کے لیے غصہ کرتے نہ انتقام لیتے، مریضوں کی عیادت فرماتے، غمزدوں کی غمخواری فرماتے، امیر ہو یا غریب سب سے یکساں برتاؤ فرماتے، سب کی دعوت قبول فرماتے، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا پسند فرماتے، تمام جہان میں سب سے بڑھ کر عدل کرنے والے اور پاک دامن تھے۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر بڑے وقار سے گفتگو فرماتے، گفتگو میں اتنی روانی اور نکھار ہوتا کہ کوئی جملے گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ آپ بڑے حیادار، بڑے امانت دار اور سب سے بڑے صادق تھے۔ آپ کی امانت اور صداقت کے دشمن بھی معترف تھے۔ آپ کے اخلاق اتنے عالی شان تھے کہ خود رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل و اکمل محبت اور اطاعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔